بانو کہاں تلاش کرے اپنے راج کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آگ کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، ہے شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھے پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچھی، سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی، چاہا تھا میری ماں نے مجھے دولہا بنانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، جی چاہتا ہے آپ کی تسلیم کو اٹھوں، رتبے کا تقاضا ہے کہ تعظیم کو اٹھوں، مشکل ہے مگر ہاتھ کلیجے سے ہٹانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، میں جانتا ہوں ضد وہ بہت تم سے کرے گی، تنہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی، مقتل میں میری پالنے والی کو نہ لانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ، آواز نہ سن لے کہیں معصوم سکینہ، سجاد کو آہستہ ذرا جا کے بتانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اللہ کرے لوٹ کے تم جاؤ وطن کو، مجبوریاں بھائی کی بتا دینا بہن کو، تم میری طرف سے اسے سینے سے لگانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، قاتل نے سینہ توڑی تکلم یہی کہہ کر، سنتا ہوں کہ شبیر ہے بہت صبت پیمبر، اکبر نے کہا صبر کہ میں راج دکھانا،
کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، بانو کہاں تلاش، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العلي العظيم، صلوات اللهم صل على محمد وعلى سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم عاشق حسین حسن بھائی سرانی کے لیے، جن کی برسی ہے 10 سال ہو گئے، 5 ذی الحجہ کو 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور اسی خانوادے کے ایک اور مرحوم ہیں جن کا 25 جون کو انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی حبیلی حیدر علی راؤ جانی کے لیے، تو ان کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ مرحوم عاشق حسین سرانی انتہائی خدمت گزار انسان تھے، عزادار تھے، عاشق حسین جیسے ان کے والدین نے نام رکھا تھا، واقعی عاشق حسین تھے، اور انہوں نے کمیونٹی کی، شیعہ قوم کی بے انتہا خدمت کی، اور تعلیم میں خاص طور سے دینی مذہبی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، دونوں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، قوم کے بچوں کی، نوجوانوں کی تعلیم میں کافی ایکٹیو رہے، اور خدا نے ان کو بہت توفیق دی کہ وہ کافی الحمدللہ کامیاب رہے قوم کی ٹریننگ میں، اور خود جماعت کی جو بھاؤ نگر کے اندر انہوں نے کافی حد تک کام کیا کہ لوگوں کی مدیریت میں، مینجمنٹ میں، اور بہت سے دیگر امور میں ٹریننگ کی،
اور مسلسل کام کرتے رہے، سرگرم عمل رہے. خداوند متعال ایسے افراد کو جن کو توفیق دیتا ہے وہ اپنی توفیقات میں برکت کا سبب خود بنتے ہیں جب وہ اپنی ان اللہ کی دی ہوئی توفیقات کا صحیح استعمال کریں. تو اللہ ہمیں صلاحیت دیتا ہے، اس صلاحیت کا صحیح استعمال انسان کی کامیابی، اس کی ترقی میں اضافہ کرتا ہے. جس قدر ہو سکے ان چیزوں کو سمجھنا اور جو کچھ انسان سمجھے سیکھے اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ انسان کی زندگی میں کامیابی کا اور برکت کا سبب بنتا ہے. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن احیا امرنا قیل کیف یحیی امرکم قال من یتعلم علومنا ویعلمها الناس لأن الناس اذا علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. کہ خدا رحمت نازل کرے اس فرد پہ کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. تو پوچھا گیا کہ مولا یہ آپ کے امر کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے؟ کہا جو بھی ہمارے علوم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو وہ ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جاتی تو وہ ضرور ہمارا اتباع کرتے، وہ ہماری پیروی کرتے. تو آج اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل بیت کے علم کو، علوم کو، ان کی معرفت ہے، ان علوم کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں سنوارتے ہیں. جب لوگوں کو آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ لازماً اس سے اپنی زندگی سنوارنے میں فائدہ لیتے ہیں. اور وہ افراد کے جو سبب بنے علوم آل محمد علیہ السلام کے نشر و اشاعت کا، علوم کے عام کرنے کا، ان کی زندگیوں میں اللہ بہت زیادہ برکتیں نازل کرتا ہے. اور یہ برکتیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب، اللہ کے چنے ہوئے جو بندے ہیں ان کے علوم کو نشر و اشاعت کر رہے ہیں. تو آل محمد علیہ السلام کے علوم کا نشر و اشاعت کرنا انسان کے علم میں برکت کا سبب بنتا ہے، زندگی میں، کام میں. کہ ظاہراً جناب امیر المومنین کی حدیث ہے، یہ بہرحال معصوم کا فرمان ہے کہ حضرت علیہ السلام کا کہ لکل شیء زکات، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ العلم نشرو، اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر و اشاعت کیا جائے. اور جناب سیدہ السلام علیہ فرماتی ہیں وجعل الزکاۃ للنمو، اللہ نے زکوٰۃ کو بنایا ہے نمو کے لیے، بڑھوتی کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے. آپ پیسے کی زکوٰۃ دیں گے تو پیسے میں پیسہ پروان چڑھے گا. اسی طرح سے اگر آپ اللہ بھلا کرے یہ علم کی زکوٰۃ نکالیں گے، اپنا علم جو آپ نے سیکھا ہے اس کو تقسیم کریں گے، بانٹیں گے تو خود بخود وہ علم بڑھے گا. علم کے بڑھوتی کا سبب بنتا ہے اس کا نشر و اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا. جتنا علم کو پھیلائیں گے اتنا ہی زیادہ علم آپ کا ترقی کرے گا، علم آپ کا بڑھے گا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ تعلیم دے گا. اللہ تعلیم نہیں دے گا یعنی کیا مطلب؟ اللہ پڑھائے گا، وہی نازل کرے گا؟ نہیں، یعنی اللہ اسباب مہیا کرے گا، اللہ اسباب فراہم کرے گا، اللہ وسیلے بھیجے گا انسان کے لیے، فراہم کرے گا کہ انسان سیکھے اس سے. تو انسان کے سیکھنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اور جو اس کے لیے سبب بنے گا وہ وہی کہ انسان جو ہے وہ اپنے اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے تو اللہ انسان کو علم میں اضافہ کرے گا، خود اس کے لیے وسائل فراہم کرے گا. تو یہ پاکیزگی سبب بنتی ہے علم کے آنے کا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم بغیر 5 چیزوں کے حاصل نہیں ہوتا، یعنی حاصل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک 5 چیزیں نہ ہو. کون سی 5 چیزیں؟ بکثرت السؤال، جب تک انسان کثرت سے سوال نہ کرے، یعنی بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. وہ بکثرت الاشتغال، بہت زیادہ محنت کرنے سے، تگ و دو کرنے سے، محنت کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ بے تطہیر الافعال،
آپ کے کردار کے پاکیزگی کی وجہ سے. کردار جب آپ کا پاک ہوتا ہے تو پھر علم حاصل ہوتا ہے. اور کیا چیز ہے؟ وبخدمت الرجال، یعنی اے رجال العلم، یعنی جو علم والے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یعنی جو یہاں پہ رجال سے مراد ہے رجال العلم. وبخدمت الرجال یعنی لوگوں کی خدمت سے، یعنی رجال العلم یعنی جو اہل علم ہیں ان کی خدمت سے علم حاصل ہوتا ہے. وباستعانت ذی الجلال، اور اللہ کی مدد سے انسان کو علم ملتا ہے. پہلی چاروں چیزیں ہوں لیکن اللہ کی مدد نہ ہو تو علم حاصل نہیں ہوتا. تو بہت سے لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ توفیقات میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان کاموں کے برکت کی خاطر بہت سے ایسے کام انجام دے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر بہتری آئے. ان بہتری کے لیے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عمل علی ما علم عطا اللہ علم ما لم یعلم، جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے جنہیں وہ جان جاتا ہے تو اللہ اسے ان چیزوں کا علم دے دیتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا. یعنی انسان کے علم میں اضافے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے علم پہ عمل کرے. تو یہ عمل بہت ضروری ہے. پاکیزگی کردار کی، سوچ کی، فکر کی پاکیزگی ترقی کا سبب بنتی ہے، اور یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہے. تو زندگی کے اندر برکت، یہ بہت سے لوگوں کو بہت توفیق اللہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی توفیق رفیق ہوتی ہے، یعنی ان کی دوست ہوتی ہے، یعنی توفیق ان کی زندگی کا جز ہوتی ہے. اللہ ان کو ہر کام کے لیے توفیق دیتا رہتا ہے اور وہ بہت کامیابی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر انہیں ایک کام مکمل نہیں کرتے، دوسرا ان کو اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اور خدمت کریں اور خدمت کریں. یہ خود خدمت کا جذبہ اور خدمت کی مہلت یہ اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. بہت سے لوگ اپنی زندگی کے اندر بے انتہا خدمات انجام دیتے ہیں. تبلیغ کی خدمت یعنی تبلیغ کی توفیق، علم کے نشر و اشاعت کی توفیق، لکھنے کی توفیق، ترجمے کی توفیق، بولنے کی توفیق، لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف راغب کرنے کی توفیق، لوگوں کو اصلاح کرنے کی توفیق، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق، تبرع کرنے کی توفیق. یعنی یہ تمام انسان کی زندگی کے اندر توفیقات الہی ہیں جس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اپنی زندگیوں کے اندر یہ جب بھی آپ محسوس کریں، جیسے مرحوم عاشق حسین سرانی کے لیے مجھے بتایا، ان کے پوتے نے کہا کہ بھی وہ واقعی خدمت خدوم تھے، خدمت گزار تھے. تو یہ انسان کوئی بھی جو ہے وہ اس کی توفیق یاد رکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ جو ہے وہ توفیق سب کو دیتا ہے. پھر اس توفیق سے فائدہ اٹھانا، اس اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اپنی زندگی کو سنوارنا، بہتر بنانا. تو یہ ایام جو ایام ذی الحج، ان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے زندگی کے تمام مراحل کے اندر. تو ذی الحج کی اگر آپ 10ویں کو دیکھیں، میں ابھی سورہ مریم کی میں نے آیت، اواخر آیات میں سے میں نے آیت کا انتخاب کیا تھا، تو میں وہاں سے پیش کرتا ہوں بھی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں تو اللہ ان کی مودت یا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت محسوس ہو رہی ہے تو یہ آپ کی بھی ایمان کی علامت ہے، اور اس کے بھی نیکیوں کی اور پاکیزگی کی علامت ہے کہ آپ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کا اپنے دل میں احترام کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. تو جس حد تک ہو سکے انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ نیک کام کرے. لیکن یہاں پہ 2 شرائط بتائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. بہت سے لوگ عمل صالح بجا لا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ایمان نہیں ہوتا. بہت سے غیر مسلم ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ پہ، نہ اس کے عدالت پہ، نہ اس کے رسول پہ، نہ ختم نبوت پہ، نہ قرآن پہ، نہ اہل بیت پہ، نہ قیامت پہ. ایمان نہیں رکھتے، نیک کام کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے. تو پہلی شرط نے رکھی ایمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل صالح بجا نہیں لاتے، کوئی نیک کام نہیں کرتے. تو دونوں شرائط رکھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح یعنی نیک کام کرنا.
نماز روزہ نیک کام ہے، عزاداری، مجالس، قرآن پڑھنا، لوگوں کے کام آنا، سچ بولنا، امانت داری رکھنا، اور تعلیم و تربیت میں لوگوں کی مدد کرنا، خود تعلیم و تربیت حاصل کی، یعنی اپنے اندر اپنی تعلیم کا بندوبست کرنا، اپنی تربیت کا بندوبست کرنا، لوگوں کے کام آنا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح تو بہت زیادہ ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے تو جو رحمان خدا ہے وہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لفظ مودت آیا، دونوں لفظ عربی کے ہیں. ودہ سے ہے مودت اور حب سے ہے محبت. محبت اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دنیا کے لیے بھی، لیکن مودت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ جوادی عاملی نے بحث کی. تو آیت الجوادی عاملی کہتے ہیں کہ یہ مودت کا تقاضا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے کار رسالت کے لیے تم سے کوئی بھی کمپنسیشن نہیں چاہیے، کوئی بھی اجر رسالت نہیں چاہیے، تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، یعنی اللہ کی خاطر ان سے محبت کرو. تو انسان یہ جو بھی کار خیر انجام دے رہا ہے وہ ایمان کے ساتھ اگر انجام دیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ محبت جو ہے وہ بہت عظیم چیز ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں. اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ. اے میرے حبیب جہاں تک آپ کے عمل صالح کا تعلق ہے تو آپ پہ لازم و ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو چھپائیں، مجھ پہ لازم و ضروری ہے کہ میں اس کو ظاہر کروں. تو ہم کوئی بھی عمل صالح کریں تو ہم اس کو چھپا لیں، اللہ ظاہر کرتا ہے. وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ. تو جہاں تک آپ پہ تعلق ہے تو آپ اس کو چھپائیں، اخفا خفی مخفی رکھیں، اس کو مخفی رکھیں. مجھ پہ لازم و ضروری ہے کہ میں اس کو ظاہر کروں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کرتا ہے. حضرت ابراہیم، یہ میں آپ جو پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ذی الحج کی 10 تاریخ کو دیکھیں تو محرم اور ذی الحج دونوں 12ویں مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی ہے ایک، اور 10 محرم پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے. وہاں قربانی سے ایک نبی زادہ بچ گیا، اس لیے اللہ نے عید رکھی. یہاں قربان ہو گیا اس لیے اللہ نے غم رکھا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے کہ اور ان کو یاد کرائیے اللہ کے ایام، ایام اللہ کی یاد دہانی کرائیے. کیا مطلب اللہ کے ایام کی یاد دہانی کرائیے؟ اللہ کے ایام کون سے ایام ہیں؟ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ اللہ کے ایام ہیں، جیسے محرم ہے، جیسے ماہ رمضان ہے، جیسے ذی الحج ہے. تو یہ تمام وہ دن کے جو اللہ کی یاد تازہ کریں، اللہ کی یاد انسان کے دل میں پیدا کریں، وہ ایام اللہ ہیں. تو زندگی کے اندر کوشش کریں کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ نیک کام کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے. اور یہ انسان اپنے نیک کام چھپائے، لوگوں کو ظاہر نہ کرے، اللہ ان کو ظاہر کرتا ہے. اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں وحی نازل کی، ان کو خواب دکھایا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یا میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو ذبح کر رہا، آپ کی نظر کیا؟ تو بیٹا وہ بھی جانتا کہ باپ عام باپ نہیں. انہوں نے نہیں کہا بابا جان یہ خواب ہے، یہ وحی الہی پہ شک نہیں کیا، وہ نبی تھے خود حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. تو انہوں نے فوراً کہا کہ افعل ما تؤمر ستجدنی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان کر گزریں جو اللہ نے آپ کو امر کیا، جو حکم کیا اللہ نے میرے ذبح کا، کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی میں کوئی گلا شکوہ نہیں کروں گا آپ سے، آپ نے ذبح کرنا ہے ذبح کر دیجیے، اللہ نے آپ کو حکم دیا. تو یعنی اب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مینا کے میدان میں، مینا کے جہاں پہ آج قربانی ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذبح ہونے والے جو ہیں وہ ذبح جنہیں کہا جا رہا تھا وہ حضرت اسحاق تھے اور حضرت اسماعیل نہیں تھے. بہت سے کہتے ہیں حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے. تو اب اگر کیونکہ حضرت اسحاق کبھی مکے نہیں آئے، تو اگر تو فلسطین میں انہوں نے ذبح کیا تو حضرت اسحاق تھے، اور اگر مکے میں ذبح کیا تو حضرت اسماعیل تھے. اور حج کا ہونا اور حج کا پوری یعنی اگر آپ دیکھیں تو یاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ابراہیم و اسماعیل نے میرے گھر کی دیواروں کو چن دیا، یعنی دیواریں بلند کی، خانہ کعبہ بنایا، اس کا طواف اور پھر کہا کہ لوگوں کو دعوت دیں مناسک حج کے لیے کہ وہ آئیں. تو حضرت ابراہیم و اسماعیل و حضرت ہاجرہ کی یاد حج ہے.
تو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے دیواریں خانہ کعبہ کی بنائیں چنی، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی، سعی جناب حاجرہ کی ہے، انہوں نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، تو اس لیے وہ پھر منی میں قربانی، وہ حضرت اسماعیل قربان وہیں منی میں، چاروں طرف سے پہاڑ تھے، وہاں پہ ذبح کرنے کی کوشش کی، اور پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو 2 ذبیحوں سے مراد جو ہے وہ جناب اسماعیل اور جناب عبداللہ، کہ جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور جناب عبداللہ کے لیے جناب عبد المطلب نے نظر کی تھی کہ میں اپنے، اگر میرے 10 بیٹی ہوئے 10 کے 10 جوانوں کو، تو میں راہ خدا میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کو ذبح کر دوں گا۔ تو وہ حضرت، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ تو اب مقصد بتانے کا یہ تھا کہ چاروں طرف منی کے پہاڑ، منی کی پہاڑیاں ہیں، اور اس میں بیچ میں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی خاطر اس کے حکم پہ آ گئے، اور خود بھی نہیں دیکھ رہے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ بیٹے نے کہا بابا جان آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا آپ مجھے تڑپتا دیکھیں گے تو آپ سے شاید ایسا کہ ہو کہ آپ کا ہاتھ رک جائے، ذبح نہ کر سکے، اللہ کا حکم ہے آپ کو ذبح کرنا، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، اچھی بات کہی۔ کہا بابا جان میرے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیں رسی سے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا جان آپ جب میرے گلے پہ چھری پھیریں گے تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے، اگر آپ مجھے تڑپتے دیکھیں تو کیسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں۔ کہا بیٹا یہ بھی بات صحیح کہتے ہو۔ اور پھر کہا کہ بابا جان یہ میرا کرتا میری ماں شفیقہ تو امی، مثلا حدیث میں ہے کہ میری شفیقہ ماں کو، میری باشفقت مجھے محبت سے پالنے والی ماں کو میرا کرتا دے دیے گا، لیکن میری یاد آئے تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گی وہ۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شبیہیں برآمد کرنا یہ انبیاء کی سیرت ہے، کہ شبیہ کو یاد رکھو، اس کو سینے سے لگا کے رکھو کہ اس سے یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ، جہاں تک آپ کے نیک کام کا تعلق ہے تو آپ پہ لازم و ضروری ہے کہ اسے مخفی رکھیں، مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کو ظاہر کروں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھپ کے منی کے پہاڑوں کے درمیان میں بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے سارے دنیا پہ ظاہر کر دیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو میری خاطر ذبح کرنا چاہا تھا، اور وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی وہ کیا، یعنی اللہ نے پھر کہا کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، جس کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ بھدر، معنی یہ ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ کیا کہنے باپ اور بیٹا کے، باپ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے یعنی حضرت علی علیہ السلام، اور بیٹا ذبح عظیم کا مصداق ہے یعنی امام حسین علیہ السلام۔ تو یعنی آپ اگر دیکھیں تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لبلاء عظیم، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ابتلا یعنی آزمائش، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ انک ذالک نجزی المحسنین، اور جو بھی نیک کام کرنے والے ہیں، نیکو صالح کام انجام دینے والے ہیں، نیکو حسن سلوک کرنے والے ہیں، نیکیاں اور حسن سلوک کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے ہی ان سب کو جزا دیتے ہیں۔ تو جزا اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ جزا دیتا ہے، اور وہ تمام نیکیاں کرنے والوں کو، اچھائیاں کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جزا اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کارہائے خیر کے اوپر جزا ہے۔ تو خداوند متعال بہت کریم ہے، اور وہ یعنی بہت زیادہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں، اور جو بھی ان مثالوں کے اوپر عمل کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو انسان ان سے بہت سبق حاصل کرتا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے، کہ یہ آن لائن مجالس جو ہیں بہت مشکل ہوتی ہیں، کہ آپ لوگوں کے لیے کنسنٹریشن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی پڑھنا اور کنسنٹریٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی ان آیات میں ہمیں یہ سبق دیا، درس دیا کہ انسان اپنی زندگیوں میں جس قدر ہو سکے وہ اخلاص عمل لے کے آئے،
خلوص نیت کے ساتھ کاموں کو انجام دے. اور خلوص نیت کا یعنی کہ علامات ہیں مختلف، جیسے سورہ دہر کے اندر ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ سعی مشکورہ کے منزل، یہ آخری درجہ، یہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہے کہ یعنی انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر، وجہ اللہ کی خاطر طعام دیتے ہیں، اطعام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ جزا نہ کوئی کمپنسیشن چاہتے ہیں، نہ جزا، کوئی ہمیں تم سے نہیں چاہیے، کوئی لالچ نہیں، اور نہ شکریہ. اب علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین نے اس مقام پہ فرمایا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جب حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب نظر کی تھی روزوں کی اور اپنے بیٹوں کے یعنی لیے روزے رکھے اپنے ان کی صحت کے لیے، اور پھر روٹیاں دیں فقراء کو، مساکین کو، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ انہوں نے کہیں پہ بھی ملتا نہیں ہے تاریخ میں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ. یہ انہوں نے نہیں فرمایا، یہ اللہ نے خود آیت نازل کر کے ان کی دل کی کیفیت کو سمجھایا، ان کے دل کی حالت کو بتایا کہ انہوں نے کہا کچھ نہیں فقیر سے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانے کی محبت ہوتے ہوئے یا بے شک اللہ کی محبت کی خاطر کھانا دیتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. تو تین جو لوگوں کو کھانا کھلایا، یتیم و مسکین و اسیر کو، تو وہ کھانا اللہ کی خاطر. اب انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے کبھی مانگنے والے نے آ کے سائل نے سوال کیا، انہوں نے اپنا راہ خدا میں کھانا دے دیا. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے نہ جزا چاہتے نہ شکریہ. یعنی جزا کے کچھ دو ہمیں اس کے بدلے میں نہیں، حتیٰ شکریہ تک نہیں چاہیے. یہ سعی مشکورہ، ان سعیکم مشکورہ. اللہ آگے جا کے فرماتا ہے کہ اہل بیت آپ کی سعی مشکور ہے، یعنی اللہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی کوشش کی ہے. یہ بہت بڑا مقام، یہ بہرحال سعی مشکورہ کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا البتہ درجہ اور مقام ہے. تو ہمارے لیے حتیٰ کہ ہم جس میں ریاکاری نہ ہو، جس کے اندر جس قدر ہو سکے اخلاص ہو، جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، توقع نہ ہو، تو یہ جس قدر ہم کوشش کر سکیں ہم کوشش کریں کہ ہم ریاکاری کے اندر کام کو انجام نہ دیں، بلکہ اللہ کی خاطر کاموں کو انجام دیں، خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے، رسول خدا کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی خاطر کام کو انجام دیں. اسی کا نتیجہ کہ یہ انسان جو ہے وہ افراد یاد رکھے جاتے ہیں اور وہ مدتوں بعد لوگوں کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. میں نے آپ کے ذہن کو تمام کیا. تو عزیزان گرامی، جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں میدان منی میں، اور جناب سید الشہداء قربانیاں دے رہے ہیں میدان کربلا میں. وہاں ایک نبی زادے نے قربانیاں دی اپنے بابا کے لیے کہ بابا جان اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دیں، میں بھی تیار ہوں. گلا شکوہ نہیں کیا، ہاں بابا جان مجھے ذبح کر ڈالیں. جناب سید الشہداء کی قربانی تھی، وہ کربلا آئے تھے قربانی کی نیت سے کہ میں ہر چیز قربان کر دوں گا پروردگارہ، تیری راہ میں سب کچھ قربان ہے، تیرے دین کی خاطر، تیری توحید کے نام لیوا نہیں ہوں گے، تیرے کلمہ توحید کے ماننے والے نہیں ہوں گے، تو تیری ذات توحید کو تو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ تو اللہ تو ہوتا، کوئی ماننے والا نہ ہوتا تو عقیدہ توحید کو بچانے والے امام حسین علیہ السلام، عدل کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا اگر امام حسین بیعت کر لیتے. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ربیۃ اللہ، اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے، کوئی رسول خدا کا ماننے والا نہ ہوتا، کوئی آج اہل بیت کا ماننے والا نہ ہوتا. تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ نہیں پروردگارہ میں تیری راہ میں سر دے دوں گا، بیعت نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ظلم کے سامنے جھکوں گا نہیں. میرے جلیل القدر اصحاب کی مجھے قربانی دینی ہو میں دے دوں گا، مجھے اپنے بھائیوں کی، عباس جیسے بھائیوں کی قربانی دینی ہو میں دے دوں گا، مجھے علی اکبر جیسے بیٹوں کی قربانی دینی ہو، علی اصغر جیسے، میں یہ سب علیہ الصلوۃ والسلام سب کی قربانی دے دوں گا. پروردگارہ مجھے اپنا سر دینا ہو، میں ظلم کے سامنے جھکوں گا نہیں، سر کٹوا دوں گا. پروردگارہ مجھے
سجاد جیسے بیٹے کی قید برداشت ہے، مجھے اپنی زینب جیسی، ام کلثوم جیسی سلام اللہ علیہ بہنوں کی اسیری قید بے پردگی برداشت ہے، بازاروں درباروں میں جانا برداشت ہے، لیکن تیرا دین ختم نہ ہو، تیرا اسلام باقی رہے، تیرے قرآن کے نام لیوا ہوں، تیری توحید کے نام لیوا ہوں، میں تیرے توحید کے لا الہ الا اللہ کی خاطر، میں تیرے محمد رسول اللہ کی خاطر، تیرے علی ولی اللہ کی خاطر، تیرے قرآن کی خاطر میں سب کچھ قربان کر دوں گا پروردگارہ، میں سب کچھ دے دوں گا، تیرا دین باقی رہے، تیرے دین کے یہ سارے ستون باقی رہیں، یہ نماز روزہ حج زکات یہ کچھ بھی نہ ہوتا آج اگر جناب سید الشہداء اتنی بڑی قربانی نہ دیتے، سب کچھ راہ خدا میں دے دیا پروردگارہ تیرے دین کے نا، اسی لیے تو آج اللہ کا وعدہ ہے نا کہ تم پہ لازم ہے کہ چھپا کے رکھو اپنے نیک کام کو، میرے پہ لازم ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا، امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر کے یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا، لیکن آج پوری دنیا جانتی ہے کہ کوئی آدمی تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا، وہ علی و بطول کا لال تھا، نواسہ رسول تھا، اس نے سب کچھ قربان کر دیا، آج ساری دنیا جانتی ہے، صرف شیعہ نہیں، سارے مسلمان، غیر مسلم، ہندو مسلم سکھ، ساری دنیا کے لوگ سب جانتے ہیں کہ کوئی حسین ابن علی تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ان کے ششماہ بیٹے تک کو تیر مار کے شہید کر دیا گیا۔ یہ سب لوگ کیسے جانتے ہیں آج؟ یہ اللہ نے بندوبست کیا، اللہ نے کسی زینب کبریٰ کو باقی رکھا، کسی سید سجاد کو باقی رکھا کہ یہ بازاروں میں درباروں میں جائیں گے، وہاں ہر جگہ جا کے اعلان کریں گے ہم باغیوں کی بہنیں نہیں ہیں، ہم نواسہ رسول کی بہنیں۔ سید سجاد اعلان کریں گے کہ تم خبردار باغیوں کے نعرے بلند نہ کرنا، میں نواسہ رسول کا بیٹا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، بس کہ جہاں یزید نے نیزوں پہ سروں کو بلند کیا، کوفہ شام کے بازاروں میں لے جانے لگا، جناب سید الشہداء کے سر کو کوچہ گلیوں بازاروں میں پھرایا گیا، لیکن جہاں پہ بھی سر مقدس گیا، سر اقدس جناب سید الشہداء لے جایا گیا، تو ہر آدمی نے گواہی دی کہ ارے یہ سر کتنا نورانی سر ہے، ارے یہ کتنا زخمی سر ہے، اس پہ کہ خون کے آثار ہیں، لیکن یہ سر بڑا ہی پاک سر ہے، نورانی سر ہے، اس کے پیشانی سے نور نکل رہا ہے، اس کی زبان سے سر تن جدا ہونے کے باوجود، سر تن سے جدا ہونے کے باوجود قرآن کی آیات کی تلاوت سننے میں آ رہی ہے، اور کبھی یہ اپنے بچوں کی یتیمی کو دیکھ کر کے روئیں، کبھی آنکھوں سے آنسو بہیں کہ اس سر مقدس سے، سر اقدس سے، سید الشہداء سے بھی آنسو نظر آ رہے تھے لوگوں کو کہ ان کو مختلف مقامات پہ لے جایا گیا، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ کہ یہ سر مقدس جناب سید الشہداء کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، مختلف مقامات پہ رکھا گیا، لیکن ہمیشہ سے نور نکلتا رہا۔ سر مقدس امام حسین سے بھی معجزات دیکھنے میں آئے، بڑے بڑے معجزات، بس بھی آخر جملے کہ یہاں تک یہ سر جاتے رہے کہ ایک مقام پہ جب یہ ایک دیر میں، ایک عیسائیوں کے دیر میں روکا گیا، تو اس نے رات میں دیکھا کہ کہیں آگ لگ گئی، وہ پانی لے کے آیا کہ میں آگ بجھا دوں، دیکھا محسوس کیا کہ نہیں، آگ نہیں ہے، بلکہ کچھ نور کی مخلوقات اندر کسی جگہ پہ بیٹھی رو رہی ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ باہر باہر رو رو کے کہتی ہیں واہ حسین۔ اس نے ایک مرتبہ حجرہ کے دروازہ کھولا، اندر گیا، جا کے دیکھا کہ سب جو مخلوقات وہاں پہ رو رہی تھی کسی ایک صندوق کے چاروں طرف جمع تھیں۔ آگے بڑھا، اس نے صندوق کو کھولا، دیکھا تو اندر ایک سر تھا، اس نے سر مقدس کو اٹھایا، باہر لے کے آیا، پتھر پہ رکھا حلب کے مقام پہ، اس پتھر پہ اس نے سر کو دھویا، اس نے دیکھا کہ چہرے پہ خون ہے، اس نے دھونا شروع کیا، وہیں پہ خون نے جناب سید الشہداء کے قطرات گرے، آج تک لگتا ہے کہ تازہ خون جاری ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے رو کر کے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ کہ آپ عیسیٰ ہیں، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو اب تک پہچان نہیں سکا، یہ ہستیاں کون تھیں؟ تو سر مقدس نے کلام کیا، میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی ہوں، اور یہ جو بیویاں تھیں یہ میری ماں تھی، حضرت مریم تھیں، اور یہ بیویاں مجھے رونے کے لیے آئی تھیں، مجھے بے دردی سے مظلومیت کے عالم میں، پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ بس اس نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا خبردار میں سر نہیں لے جانے دوں گا، یزیدیوں نے اسے وہیں پہ مار دیا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حسین اللہ کے حجت ہو، اللہ کے ولی ہیں،
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا اس خاندان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ خاص طور سے برسی ہے آج مرحوم عاشق حسین حسن بھائی سرانی کی، پروردگار ان کے درجات بلند فرما، اور جو دوسرے ان کے خاندان کے 25 جون کو ایک مومن کا انتقال ہوا ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بعد میں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین کو، خاص طور سے مرحوم عاشق حسین حسن بھائی سرانی کو ثواب پہنچا دیجیے، اور مرحوم حبیلی حیدر علی راوجانی کو ثواب پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا غریق رحمت فرما۔